بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شعبان کا مہینہ ہے اور پہلا عشرہ بھی چل رہا ہے۔ ویسے تو یہ بڑا سعد اور مبارک مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کی فضیلت اور برکت اور سعادت ولادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ 3 شعبان یعنی یہ وہ تاریخ ہے جب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے مولود کعبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر جنم لیا، جن کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین مجھ میں سے اور میں حسین میں سے ہوں۔ شعبان کی 7 تاریخ کو جشن نوروز کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جشن نوروز ہے کیا اور مختلف مذاہب میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا اسٹرالوجی سے کیا تعلق ہے۔ نوروز کا مطلب ہے نیا دن، یعنی سال کے آغاز کا پہلا دن۔ ویسے تو ہر آنے والا دن نیا ہوتا ہے، لیکن اسے سال کے آغاز کا پہلا دن کہتے ہیں۔ اہل یونان کے حساب سے سورج جب 12 گھروں کا چکر لگا کر، یعنی 12 راشیوں کا چکر لگا کر جب برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو اسے نوروز کہتے ہیں، یعنی سال کا نیا دن۔ اہل یونان کا سال کا وہ نیا دن کہلاتا ہے۔ بقول امام میں جعفر صادق کہ اس دن باقاعدہ دنیا کا آغاز ہوا تھا اور سورج کی پہلی کرن جب زمین پر اتری، ہوائیں چلیں، فصلیں اور پودے اگے، یہاں تک کہ آپ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نوروز کے دن ہی کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ولایت کا اعلان بھی نوروز ہی کے دن ہوا۔ اور اسی طرح اہل ہند کے حساب سے نوروز کا دن یکم بیساکھ یعنی 13 اپریل جب سورج 12 گھروں کا چکر لگا کر، یعنی 12 راشیوں کا چکر لگا کر میگھ راشی یعنی برج حمل میں داخل ہوتا ہے، تو اہل ہند کے لیے یعنی سال کا آغاز کا پہلا دن۔ یہاں پر سورج کو باقاعدہ شرف بھی ہے، اسی لیے سورج کو آتما کارک بھی کہتے ہیں۔ اہل یورپ والے باقاعدہ 1 جنوری کو سال کا آغاز کرتے ہیں، اور اسی طرح اسلامی مہینے کے حساب سے 1 محرم جو سال کا پہلا دن ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک اور سعد وقت ہے جب سورج 12 راشیوں میں گردش کرتا ہوا ٹھیک 1 سال بعد نقطہ اعتدال کے مطابق عین مشرق میں برج حمل میں داخل ہوتا ہے، اور یہ وقت بڑا سعد مانا گیا ہے۔ اس کی ایک اپنی خاص تفصیل ہے جس میں عامل حضرات اور وظیفہ وظائف اور تویزات کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ اس سعد وقت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جن کے عملیات میں کوئی خرابی یا کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہو تو وہ اسی دن خاص وقت میں اس کو دور کرتے ہیں۔ جیسے اہل ہند میں ہندو لوگ دیوالی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، وہ دیوالی کی رات کو پوجا پاٹ اور اپنے جنتر منتر اور اشلوک وغیرہ باقاعدہ پڑھتے ہیں تاکہ ان کے کوئی روحانی معاملات سیدھے ہو سکیں، اور دیوالی کی رات بڑا جشن مناتے ہیں۔ حالانکہ دیوالی کی رات جین مت والوں کے لیے بڑی اہم ہے اور ان کو منانی بھی چاہیے، کیونکہ جین مت مذہب کے بانی مہاویر کو اس رات نروان ہوا۔ نروان کا مطلب دیے کا بجھ کے جل جانا، یعنی ہستی کو مٹا کر اپنے آپ کو پا لینا۔ اہل یونان کے حساب کے مطابق نوروز کا سعد وقت باقاعدہ 20 مارچ بروز ہفتہ کے دن دوپہر 2:28 کو شروع ہوگا، اور جو تقریباً شام 5 یا 5:15 کے قریب رہے گا۔ اہل یونان کے حساب کے مطابق بادشاہ سال زحل ہے، جیسا کہ اہل ہند کے مطابق بادشاہ سال یعنی منگل ہے ویدک اسٹرالوجی کے حساب سے۔ بہرحال یہ وقت ان لوگوں کے لیے بڑا سعد و متبرک ہے، اور
ان لوگوں کو باقاعدہ اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، کیونکہ بزرگان دین نے بھی اس وقت کو بڑی خاص اہمیت دی ہے، اور باقاعدہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی۔ اس سات وقت میں عامل حضرات یا عملیات کی دنیا کے لوگ تو فائدہ اٹھاتے ہی ہیں، لیکن ان لوگوں کو بھی اس خاص وقت کا فائدہ اٹھانا چاہیے جن کے یہاں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، یا جو کوئی قرض دار ہیں، جن کے کوئی معاشی مسائل ہیں، یا جن بچیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ ہفتے کے دن یعنی 20 مارچ کو 2:28 پر پاک صاف کپڑے پہن کر ایک گھر میں کوئی علیحدہ کمرہ یا کوئی پاک صاف جگہ ہو، وہاں پر کوئی اگربتی یا کوئی خوشبو جون سی ہے لگا کر بیٹھ جائیں، عین مشرق کی طرف منہ کر کے، اور ذکر الہی کا جتنا بھی ہو ذکر کریں، اور ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں۔ اپنے پاس 7 پھل، انجیل کا خشک میوہ، مگر ڈرائی فروٹ کی کچھ چیزیں ایک پلیٹ میں رکھ لیں، اور خدا کا جتنا بھی ہو ذکر کرے، اس کی وحدانیت میں بالکل گم ہو جائیں کہ وحدہ لا شریک تیری ذات ہے۔ ان 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے، زیادہ نہیں، صرف 2 گھنٹے اپنے مالک کے نام کا نکال لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا ہے۔ آپ کے معاشی مسائل سے لے کر آپ کی بچیوں کی شادی، رشتوں کی رکاوٹ کیوں نہ ہو، قرض خواہ کیوں، آپ چاہے کسی کا قرض کیوں نہ دینا ہو، انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ اس وقت کا خاص فائدہ اٹھائیے۔ یہ جشن نوروز ہے، اس میں باقاعدہ جو بیمار حضرات ہیں، جن کی بیماری طویل ہے، وہ ان کو چاہیے کہ بالکل اس وقت میں جو ان سے خدا کی عبادت کریں، اپنے پاس باقاعدہ پانی رکھیں، اور 2-2.5 گھنٹے تقریباً 5 بجے تک جیسے آپ صرف خدا کی بارگاہ میں ہیں، باقی تمام مصروفیات کو ایک طرف ترک کر دیں کہ صرف اب رب ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے گا پھر بہت جلد آپ صحت یاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے۔ وقت کوئی بھی ہو، چاہے اہل ہند کا ہو، چاہے اہل یونان کا ہو، وقت تو وقت ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں، اس میں کوئی اہل یونان نے کوئی موڑ نہیں لگا دی کہ ان کا یا اہل ہند کی کسی کی کوئی موڑ نہیں ہے۔ یہ تو مالک کا وقت ہے، یہ 7 وقت ہے، 7 گھڑیاں ہیں، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور یقین مانیے باقاعدہ بزرگان دین نے اس خاص وقت سے پورا فائدہ اٹھایا ہے، اور میں بالکل یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جیسے آپ اس عمل میں اتریں گے، اللہ پاک آپ پر خاص رحمت نازل فرمائے گا۔ بالکل اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ ہاں، باقی میرا مالک بہتر کرنے والا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع انسانیت پر اپنی رحمت فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔